تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پامسٹری کے اندر کہ شادی کی لکیر کہاں پہ واقع ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو حال قسمت. میں ہوں آپ کا اپنا اسٹریٹجر علی. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیوچرس کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں. تو آج ہم بات کریں شادی کی لکیر پہ یا میرج لائن پہ کہ وہ کہاں پہ واقع ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. شادی کی جو لکیر ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ ماؤنٹ آف مرکری کے نیچے واقع ہوتی ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے. یہ والا جو آپ کا ماؤنٹ ہے، یعنی یہ والا جو حصہ ہے، یہ آپ کا ماؤنٹ آف مرکری ہے. اس کے جو ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں کچھ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، یہ شادی کی لکیریں ہوتی ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ ہاتھ پہ جو شادی کی لکیر ہوتی ہے وہ ایک بڑی لکیر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی لکیر نیچے اس کے واقع ہوتی ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے. یعنی ایک یہ لکیر بڑی چلے اور اس کے نیچے ایک چھوٹی لکیریں چل رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ اس انسان کی جو شادیاں ہیں وہ ایک سے زائد ہوں گی. اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، تو وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. بعض دفعہ شادی کی لکیر کے اوپر کچھ نشانات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ شادی کی لکیر کے اینڈ پہ فورک کا نشان، یعنی وہ کچھ اس طریقے سے سپلٹ ہوئی ہو، یعنی کچھ اس طریقے سے فورک کا نشان ہو اس پہ. یا سم ٹائم جو شادی کی لکیر ہوتی ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی وہ نیچے کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ شادی لکیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہے یا ایک سے زائد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. جو شادی کی لکیر ہے وہ آپ کے سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ دونوں پہ پائی جاتی ہیں. اور ان دونوں پہ اگر آپ اپنا ہاتھ ابھی دیکھیں آپ تو ان دونوں پہ آپ کو ڈفرینس ملے گا، یعنی فرق محسوس ہوگا کہ ایک ہاتھ پہ آپ کی لکیر زیادہ ہوگی یا ایک ہاتھ پہ لکیر کم ہوگی. زیادہ تر جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے جسے ہم رائٹ ہینڈ یا ایکٹیو ہینڈ کہتے ہیں، جو اس کے اوپر جو شادی کی لکیر ہوتی ہیں وہی آپ کی ایکچوئل شادی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا سیدھا ہاتھ دیکھیں اور اگر آپ الٹا ہاتھ دیکھیں تو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ شادی کی لکیر کم ملے گی بنسبت آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی ایک سے زائد ہوں گی. اس کا ایک آسان سا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو خواہش ہے، جو اگر لیفٹ ہینڈ پہ شادی کی لکیریں زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے ایک سے زیادہ شادی کی ہے. اگر اس کے لیفٹ ہینڈ پہ اگر زیادہ لکیریں ہوں، اگر اس کے رائٹ ہینڈ پہ ایک سے زیادہ شادی کی لکیریں ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لکیر مضبوط ہو، یعنی اسٹرانگ ہو، یعنی کچھ اس طرح سے. اگر لکیریں اسٹرانگ ہو دونوں تو پھر یہ دو شادیوں کو ظاہر کرتی ہے. ادروائز اگر یہ ہاتھ پہ ایک ہی لکیر ہو اور بالکل اسٹریٹ چل رہی ہو تو یہ صرف ایک شادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو آپ نے جو چیز دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر، یعنی جو بھی آپ کا ایکٹیو ہینڈ ہے، بے شک آپ کا لیفٹ ہینڈ ہو یا رائٹ ہینڈ ہو، اس پہ آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے، شادی کی لکیر کے نیچے جو بھی لکیریں چھوٹی ہوتی ہیں وہ عموماً طور پہ افیئر کو یا انگیجمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کہ انسان کا لائف کے اندر شادی سے پہلے کوئی افیئر یا اس کی انگیجمنٹ ہوگی جو کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی. لو میرج کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ لو میرج کیسے دیکھی جاتی ہے ہاتھ پہ. ابھی جو ہمارا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسک یہی ہے کہ شادی کی لکیر کو پڑھا کیسے جاتا ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ میں بڑی لکیر کے نیچے اگر چھوٹی لکیریں واقع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف کے اندر شادی سے پہلے کوئی نہ کوئی افیئر یا انگیجمنٹ لازمی ہوگی. اس کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں آپ نے ایک اور چیز لازمی دیکھنی ہے کہ شادی کی لکیر کا اینڈنگ پوائنٹ کیسا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ کیسا ہے. کئی لوگوں کے ہاتھوں میں جو شادی کی لکیر ہوتی ہے اس کے سٹارٹنگ میں بھی فورک ہوتا ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی ان کے یہاں پہ رکھ کے ایسے فورک ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کے سٹارٹ میں بھی فورک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی شادی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہو چکی ہے اس کے اندر ان یوزول قسم کا ڈیلے ہوگا، یعنی آپ کی شادی میں تاخیر ہوگی. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوگی. اس کا بس یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کے اندر ڈیلے ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا کے کلچر کے اندر ہم جو لوگ ہوتے ہیں پہلے سے شادی طے کر لیتے ہیں، یعنی اس کے بعد 1 سال کا وقفہ یا 2 سال کا وقفہ بیچ میں ڈال لیتے ہیں، انگیجمنٹ پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ پہلے انگیجمنٹ ہوگی اس کے بعد شادی ہوگی. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی انسان کی لائف میں کبھی بھی شادی نہیں ہوگی. اس کے بعد شادی کی لکیر کے اوپر آپ کو بعض اوقات فورک کا نشان بھی ملتا ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی اس کے اینڈ پہ فورک کا نشان ہوتا ہے. عموماً طور پہ پامسٹری کی کتابوں میں یا اگر آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں یا کوئی بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی بھی آرٹیکل پڑھیں تو اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فورک کا جو نشان ہے ایک نیگیٹو سائن ہے اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی لائف کے اندر سیپریشن ہو جائے گی، یعنی اس کی ڈیورس ہو سکتی ہے یا لیگل کیسز اس پہ چل سکتے ہیں میرج کو لے کے. عموماً طور پہ جو فورک کا جو نشان ہوتا ہے وہ عموماً طور پہ زیادہ تر آپ کو لیڈیز کے ہاتھ میں ملے گا بنسبت مردوں کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ جو نشان ہے یہ عموماً طور پہ اگر اس کی بیسک ڈیفینیشن کی جائے تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ سیپریشن کو، یعنی کوئی بھی ایسا انسان جو جسمانی تعلقات نہ بنا سکے، یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جو میرج جو لائن ہوتی ہے یہ اگر اس کو آپ آسان طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے۔ عموماً طور پہ آپ کو یہ لکیر ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ملے گی جو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی شادی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کسی نہ کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ لکیر ان کے ہاتھوں میں ملے گی جن کی کبھی شادی نہیں ہوتی، لیکن ان کا اپنی لائف کے اندر کسی نہ کسی انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشن لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ شادی کی لکیر کو آپ فزیکل ریلیشن کی لکیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ تو جو 4 کا نشان ہے یہ عموماً طور پہ میں نے ان عورتوں کے ہاتھوں میں بھی دیکھا ہے جن کے جو شوہر ہوتے ہیں، یعنی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ فورین ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد جو یہ 4 ہے، عموماً طور پہ پاکستان اور انڈیا کے کلچر کے اندر خاص طور پہ کچھ شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جن کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں لڑکیوں کے، وہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں یا باہر کے ملک میں ورک کر رہے ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ٹیمپریری طور پہ آتے ہیں، شادی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ 4 کا نشان لازمی ملے گا، جن کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنے بیویوں کے بعد مخصوص ٹائم فریم کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ 2 سال باہر رہتے ہیں، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 1-2 مہینہ یا 3 مہینے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ 4 کا نشان لازمی دیکھنے میں ملے گا۔ ایک چیز جو ہے جو آپ نے بہت زیادہ ضروری دیکھنی ہے خاص طور پہ فیمیلز کے ہاتھ میں، وہ یہ ہے کہ شادی کی لکیر کے ساتھ اس کی مقدر یعنی فیٹ لائن کیسی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی شادی کی جو لکیر ہے وہ بالکل اسٹریٹ اور بالکل صاف ستھری ہے، یعنی اس پہ کوئی بھی نیگیٹو سائڈ نہیں ہے، جیسے 4 کا نشان ہو گیا، یا سٹارٹنگ میں کوئی فورک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل بھی جھکتی نہیں ہے بہت زیادہ نیچے کی طرف، اور اس کے ساتھ اگر اس کی فیٹ لائن بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، یعنی ماؤنٹ آف سیٹرن کی طرف جاتی ہے، ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جاتی ہے، تو یہ کامیاب شادی کی نشانی ہے۔ کیونکہ شادی کی لکیر کو فیٹ لائن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ فیمیلز کے ہاتھ میں۔ اگر شادی کی لکیر میں کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح، اگر فیٹ لائن میں مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ٹیمپریری طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ خاص طور پہ پرابلمس ہو سکتے ہیں، لیکن فیوچر میں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے۔ اگر شادی کی لکیر میں بھی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کی فیٹ لائن میں بھی مسئلہ ہے تو پھر وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکیر بھی ہوتی ہے جو لکیر آپ کی دل کی لکیر کی طرف جھکی ہوتی ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے، جس کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو، یہ اس طریقے سے جھکی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں ملے گی۔ یہ لکیر جو ہے یہ نیگیٹو نہیں ہوتی، بہت سی جگہ پہ لکھا ہوا کہ لکیر نیگیٹو ہوتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو انسان ہے، جو اس کا ہم سفر ہوگا، وہ اس سے پہلے ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی یہ ناکامیاب شادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جب دیکھنا ہے کہ انسان کی شادی کس ایج میں ہوگی، یعنی کس عمر میں جا کے ہوگی، تو عموماً طور پہ آپ کو ایک جنرل رول بتایا جاتا ہے کہ جو شادی کی لکیر اگر آپ کے مڈ میں واقع ہو تو یہ 30 سال سے لے کے 35 سال کے عرصے کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں، میرے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ مڈ پہ واقع ہے، یعنی کچھ اس جگہ پہ، میں مارک کر دیتا ہوں، یعنی اس جگہ پہ واقع ہے، یعنی یہ میری جو شادی کی لکیر ہے وہ اس جگہ یعنی مڈ پہ واقع ہے۔ تو عموماً طور پہ اس کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ انسان کی جو شادی ہے وہ 30 سے لے کے 35 سال کی عمر میں ہوگی، لیکن جو میری جو شادی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اب میں 27 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن جو میری جو شادی ہے وہ 25 سال کی ایج میں ہو گئی تھی۔ تو یہ والا جو رول ہے وہ بالکل غلط ہے۔ شادی کی عمر کو دیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے فیٹ لائن پہ جائیں تو آپ کو عموماً طور پہ اگر فیٹ لائن کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکیر نکلتی ہوئی نظر آئے کچھ اس طریقے سے، جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی 26 سال ایج ہے تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی فیٹ لائن کے اوپر یعنی یہ فیٹ لائن چل رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی لکیر ایسے نکلتی ہوئی نظر آئے اس کے ساتھ، لیکن وہ اوپر نہ چلے، مخصوص ٹائم کے لیے چلے، یعنی بالکل مائنر سی یعنی چھوٹی سی ہو، تو یہ شادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور عورت کے ہاتھ میں اگر کوئی بھی لکیر ماؤنٹ آف لونا یعنی مون سے نکل کے آئے اور فیٹ لائن کے اندر مرج ہو جائے تو یہ بھی شادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے، میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی کچھ اس طریقے سے اگر لکیر آئے اور بیچ میں آ کے مرج ہو جائے فیٹ لائن کے ساتھ، اس کو کاٹے نہیں، یعنی اس کو کراس نہ کرے، اس کے اندر آ کے زم یعنی مرج ہو جائے، تو یہ بھی شادی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس سٹیج پہ آ کے جو شادی کی عمر ہے تقریباً وہ 24 تقریباً بنتی ہے ایسٹیمیٹلی۔ یہ جو ہے جتنا بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے، یہ شادی کی لکیر کو پڑھنے کا ایک بیسک طریقہ ہے جو یونیورسلی طور پہ مرد اور فیمیل دونوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ کے اوپر شادی کی لکیر کے اوپر اور بھی بہت زیادہ سائنس پائے جاتے ہیں جو لو میرج کو
یا ارینج میرج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہم ایک نیکسٹ ویڈیو کے اوپر یا کسی اور ویڈیو کے اوپر بات کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا پامسٹری کے اندر جو مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں وہ دور ہو سکیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔